تلمیذ اول حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث والتفسیر رئیس المحدثین عمدۃ المدققین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد شریف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وشفاہ اللہ تعالی بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ حضور اپنے مواعظ حسنہ سے اپنے انتہائی دلوں کو مو لینے والے انداز میں ہمیں آپ آقا نامدار مدنی تاجدار پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے روشناس کروائیں۔ ان کی آمد سے قبل ان کے شایان شان نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیضان قبلہ شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ محمد شریف رضوی صاحب نام۔ اللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب زدنی علما، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام مجاہد ملت، بطل حریت، جگر گوشہ سیدنا محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل سنت و جماعت کے نڈر اور بے باک قائد حضرت قبلہ صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا علامہ محمد سعید قمر صاحب مد ظل العالی، اور جتنے علماء کرام فضلاء اعظام جلوہ افروز تشریف فرما ہے، اور نہایت معظم اور مکرم موجودین سامعین حضرات، میں صرف حصول سعادت اور برکت کے لیے چند کلمات عرض کرنا چاہوں گا اور حکم کی تعمیل میں عرض کیے دیتا ہوں، ورنہ ہمت اور طاقت بولنے کی اس وقت جس میں نہیں ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ صحت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کی یہ عظیم درسگاہ مادر علمی، آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس کی بنیاد قطب الارشاد، قطب الاقطاب، عاشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدنا محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست کرم سے رکھی گئی تھی، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس ناطے سے اور اس نسبت سے اس دارالعلوم کا فیض اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک جاری رہے گا، اور ملک کے اور بیرون ملک میں بھی یہاں سے نسبت اور تعلق رکھنے والے علماء کرام دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ علم ایسی نعمت ہے، اللہ کا ایسا انعام ہے کہ جس کے حصول اور اضافے کے لیے
اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا اور فرمایا قل، فرما دیجئے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اضافے کی طلب اللہ رب العزت جل جلالہ امن والوں نے خود ارشاد فرمائی، تو معلوم ہوا کہ علم اللہ کے نزدیک بھی ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ خاص انعام ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ علم وہ نور ہے، علم نور ہے، اور اس کا مرکز اور منبع سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید وہ کتاب ہے، لا ریب کتاب، جس میں ہر قسم کے علوم موجود ہیں۔ فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے۔ جتنے علوم ہیں تمام کے تمام قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہیں، اور وہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ وہ ایک نور ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اس نور کا مرکز، اس کا منبع حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر ہے، اور اس نور سے جس کو جتنا حصہ ملا یا مل رہا ہے یا ملتا رہے گا وہ عالم کہلائے گا۔ وہ عالم وہ ہے جس کو اس نور سے حصہ ملا، جس کو جو کتنا عطا ہوا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، جتنا جس کو ملا اس کے مطابق وہ عالم کہلایا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ علماء کرام ہیں، یقیناً آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور یہاں اہل سنت و جماعت کے جید علماء کرام علم و عرفان کے سمندر موجود ہیں۔ تشریف فرما ہے علم کی دو قسمیں ہیں، اور جس علم کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ علم مطلق علم نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں جس علم کی تعریف کی گئی وہ علم دین ہے، اور عالم بھی وہی کہلانے کا حقدار ہے جو اس دین کے امور کو جانتا ہوگا، ان علوم کو جانے گا، اس پر اس کی مہارت ہوگی۔ علم دین مراد ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ عالم کی بھی فضیلت ساتھ بیان کر دی گئی اور علم کی فضیلت کو بھی بیان فرما دیا گیا، دونوں کو۔ اور عالم وہ ہوگا جو احکام پڑھے، حاصل کرے علم احکام دین کا، امور دین کا، اور پھر اس پر عمل کرے۔ اگر خالی پڑھ لیا اور عمل نہیں کیا تو وہ بھی علم محمود نہیں کہلائے گا، وہ علم غیر محمود ہے۔ علم محمود وہ ہے کہ جس علم پر عمل کیا جائے اور پڑھ کر دوسروں کو عمل کی تلقین کی جائے۔ اس علم کی بھی دو قسمیں ہیں، مبادی اور مقاصد۔ آپ نے صرف نحو پڑھی، لغت کا علم حاصل کیا، عربیت کا علم حاصل کیا، یہ علوم مبادی کہلاتے ہیں۔ مبادی اس لیے ان علوم کو کہا گیا ہے کہ جن پر کتاب و سنت کا سمجھنا موقوف ہو۔ جب تک انسان
علم صرف ناف سے پورا واقف نہ ہو، علم عربیت کو نہ جانتا ہو، لغت پر اس کی نگاہ نہ ہو اور نہ جانتا ہو، کما حق کو ہو وہ کتاب و سنت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے علماء کرام نے شرائط لگائے ہیں کہ تفسیر کرنے کے لیے کتنے علوم چاہیے اور احادیث مبارکہ کے بیان کرنے کے لیے کتنے علوم چاہیے۔ پہلے وہ ان امور پر ہوگا ماہر تو پھر جا کر کہیں وہ حدیث کو بھی سمجھے گا اور قرآن کی تفسیر کو بھی سمجھ پائے گا، اور پھر ان پر جو علم ہے اس پر عمل کرنے سے علم مکاشفہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ ایک نور ہے، وہ علم پر عمل کرنے سے ہوتا ہے، وہ ایک خلاصہ ہے، وہ ایک نچوڑ ہے، اور وہ ایک نتیجہ ہے جو علم سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم جامعہ رضویہ جس کی بنیاد حضور سیدنا محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، قیامت تک کے خیر کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھے۔ اسی دوران جگر گوش ہے سیدی جانشین محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد ملت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد فضل زبان اب کام نہیں کرتی جی ہاں وہ تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کے بھی علم میں، عمل میں، عزم میں، حامد رضا صاحب قبلہ وہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور اس فیض کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رکھے۔ وآخر دعوانا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در
بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتنے
ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے بن